لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. لقد جاءت رسل ربنا بالحق، والصلاة والسلام على النبي الأمي المكي الهاشمي القرشي المدني السيد البهي والسراج المضيء، نقطة دائرة الوجود، صاحب المقام المحمود وصاحب الوقار وسكينة، المدفون بأرض مدينة، العبد المؤيد والمصطفى الأمجد ورسول المسدد أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الغر الميامين المنتجبين الأكرمين، الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. ولعنة الله على أعدائهم وقتلتهم وغاصبي حقوقهم ومنكري فضائلهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد، فقد قال سبحانه تبارك وتعالى في محكم كتابه المبين وفرقانه المتين، وهو أصدق الصادقين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله والرسول إذا دعاكم لما يحييكم. صلوات بر محمد گزارش ہے ایک مرتبہ سورہ حمد، 3 مرتبہ سورہ قل هو اللہ احد کی تلاوت کر کے مرحوم سید محمد علی ابن سید علمدار حسین اور سید سمیر حسن ابن سید توقیر حسن صاحب کی روح کو ایصال فرمائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم صراط المستقیم صراط الذین بسم اللہ قل هو اللہ. بسم اللہ الرحمن بسم اللہ الرحمن بر محمد و آل محمد صلوات. ارباب ایمان، جیسے کہ آپ نے سماعت فرمایا، یہ ایصال ثواب کی مجلس ہے، یعنی مجلس ترحیم. بہرحال لیکن اس سے پہلے یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ آذان ہو چکی کہ اب نماز ہونے والی ہے، اس میں بھی کوئی شک نہیں ہے. لیکن آذان کا مطلب نہیں ہے کہ بس وہی وقت تھا، بلکہ 12 بجے زوال ہو چکا تھا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر 1 گھنٹے کے بعد آذان ہو جائے، ہر مسلمان آج 1 بجے آواز دیتا ہے، آذان دیتا ہے، اس کا مطلب اگر 1 گھنٹے کے بعد آذان ہو جائے زوال سے تو نماز قضا نہیں ہے. تو اگر 1 گھنٹے کے بعد اور 2 گھنٹے کے بعد بھی نماز قضا نہیں ہوتی. اس لیے بڑے بڑے سیرت النبی کے جلسوں میں دیکھا ہے ہم نے، بڑے بڑے جلسوں میں دیکھا ہے الحمدللہ، جہاں ایسی محفلیں ہوتی ہیں وہاں نماز تو بہرحال کبھی 1:30 بجے کبھی 2 بجے ہوتی ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم الحمدللہ وقت زوالی پر نہیں، بہرحال وقت ظہر وقت ہی پر ہوگا. سلامات بھیجیے.
الحمدللہ، لیکن ان کے بارے ہمارے بچوں کو معلوم ہونا چاہیے، ورنہ تو سوال تو 12 بجے ہو گیا. بہرحال نماز تو نماز ہے. تو دوسری گزارش بہرحال اس کی طرف توجہ چاہوں گا، خاص طور اپنے نوجوانوں کی، اس لیے کہ میں ایصال ثواب کی مجلس ہے بنام محمد علی، لہذا ہم کو محمد کو بھی پہچاننا ہے، علی کو بھی پہچاننا ہے. اس لیے کہ اگر آپ کسی کو ہدیہ دینا چاہتے ہیں نا، کسی کے پاس ہدیہ پیش کرنا چاہتے ہیں، تو بتائیے کسی انجانے کو ہدیہ دیتے ہیں؟ کسی ہدیہ انجانے کو تحفہ پیش کرتے ہیں؟ پہلے پہچانتے ہیں کہ کس مقام کا ہے، ویسے ہی تحفہ دیا جاتا ہے. تو عزیزان گرامی، سب سے بڑا تحفہ اس مجلس کا کیا ہوگا؟ خاص طور ہمارے لیے اور ہمارے نوجوانوں کے لیے توجہ فرمائیں، وہ یہی ہے کہ عام طور پر جیسے کہ یہ مجالس ہوتے ہیں نا، جن کو مجالس ایصال ثواب کہا جاتا ہے، مجلس ترحیم کہا جاتا ہے، مجلس چہلم کہا جاتا ہے، مجلس صوم کہا جاتا ہے، عام طور پر یہی سمجھا جاتا ہے چلو مجلس چہلم ہے، کیوں؟ فلان مر گیا. مجلس صوم ہے، کیوں؟ محمد علی مر گئے. اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم اس کو مرا ہوا سمجھتے ہیں اور خود اپنے کو زندہ. اب یہ دیکھنا ہے کہ واقعی وہ مرا ہوا ہے اور کیا واقعی ہم زندہ ہیں. ارے اٹھنا بیٹھنا چلنا پھرنا کھانا پینا تو کیا زندگی ہے؟ معاف کیجئے گا، اگر یہ زندگی ہوتی، یہ اٹھنا بیٹھنا چلنا پھرنا کھانا پینا آپس میں کوئی زندہ سمجھتے ہیں، تب قرآن نہ کہتا انک لا تسمع الموتى، میرے حبیب آپ مردوں کو سنا نہیں سکتے. ارے پیغمبر کسی قبرستان میں نہیں سناتے تھے. ایک صلوات بھیجئے بر محمد و آل محمد. بھائی یہی آئے مبارکہ ہے، انک لا تسمع الموتى، آپ مردوں کو سنا نہیں سکتے. دیکھیے میں بھی طالب علم، آپ بھی طالب علم رہیے گا، ہم عالم نہیں ہیں، نہیں بہرحال طالب علم ہے، جو ہم نے علم حاصل کیا وہ ہم کو دیں گے، آپ کے پاس ہے تو مجھے دیجئے. اسی آئے مبارکہ کو کچھ لوگوں نے بنیاد بنا کے یہ کہا قبر پر بیٹھ کے کیوں قرآن پڑھتے ہو. اسی آیت کو بنیاد بنا کے کہا کہ ارے نبی سے کہا جا رہا ہے کہ آپ مردوں کو نہیں سنا سکتے. جب رسول نہیں سنا سکتے تو کیا غلام رسول سنا سکتے ہیں؟ ارے میں ان سے یہی کہنا چاہتا ہوں میرے بھائیوں، میں آپ کی بات مان لیتا، آپ نے کہا نبی سے کہا گیا کہ آپ مردوں کو نہیں سنا سکتے، تو ثابت کرو کہ نبی مردوں کو سناتے تھے. کیا کسی قبرستان میں جا کے کہا لا الہ الا اللہ؟ نہیں، انہی سے کہا قولوا لا الہ الا اللہ، جن کو اپنی آنکھوں پر اتنا ناز تھا کہ اپنے کو دیدور کہتے تھے، زبان پر ناز تھا اپنے کو سخنور کہتے تھے، بازوؤں پر ناز تھا اپنے کو طاقتور کہتے تھے. قرآن نے کہا یہ سب مردے ہیں. ایک صلوات بھیجئے بر محمد و آل محمد. بس عزیزان گرامی، لہذا زندگی سمجھ لیجئے اور زندگی لے کے ہم جائیں گے انشاءاللہ. چند لمحوں میں زیادہ بھی زحمت نہیں دینا ہے بہرحال، اس لیے آپ بہت دیر سے بیٹھے ہیں. شعراء کو برداشت کرنا، پھر یعصوب کو برداشت کرنا. یعصوب کو تو سب برداشت کر سکتے ہیں، لیکن اس کے بعد غلام کو برداشت کرنا یہ تو مشکل ہی ہے نا. مگر معاف کیجئے، میں صرف غلام نہیں، میں غلام رسول ہوں. لہذا جو ہوگا دربار رسالت سے لا کے دے دوں گا آپ کو. تو اللہ نے آواز دی سنو. کس کو زندہ کہتے ہو؟ کس کو مردہ؟ جو قبر میں چلا گئے وہ مردہ، اور جو آپ زندہ ہیں اٹھتے بیٹھتے نہیں. زندگی ایک ہے، خاص توجہ کریں میرے جوان. زندگی بس ایک ہے اور کوئی نہیں. ہم کہتے ہیں، وہ کہنا ہے اللہ لا الہ الا هو الحی بس وہی زندہ ہے اور کوئی زندہ نہیں. اسی لیے قرآن کہتا ہے توکل علی الحی الذی لا یموت. اس حیات پر توکل کرو، اس زندگی پر توکل کرو جس کے بعد موت نہیں. یقیناً وہی حیات ہے. وہی کہتا ہے کیا تم نے زندگی پیدا کی ہے؟ تم کہو گے زندگی کیا ہے؟ زندگی میں نے بنائی ہے، میری زندگی ہے. لہٰذا اگر آپ کو زندگی لینا ہے، اگر آپ کو زندہ ہونا ہے، پہچانو آپ زندہ ہیں کہ نہیں. چلنے سے نہیں، اٹھنے سے، بیٹھنے سے نہیں. ہاں یہ تو زندگی ہے،
یہ تو حیوانی زندگی ہے، چلتا حیوان بھی ہے، کھاتا حیوان بھی ہے، جاندار بھی سنتا ہے، آواز دیتا ہے، لیکن زندگی یا ایھا الذین آمنوا، اے ایماندارو اگر زندگی کی ضرورت ہے استجیبوا للہ، دوڑ کے جاؤ، دوڑ کے جاؤ، کو لبیک لبیک، آیا آیا، حاضر حاضر، کس کے لیے کہو گے؟ للہ، اللہ کی بارگاہ میں، بس مل گئی زندگی؟ نہیں، اللہ کے پاس جاؤ، ولی رسول، اور رسول کے پاس جاؤ، جانا ہے دو کے پاس، سورہ انفال کی آیہ مبارکہ، دوڑ کے جاؤ اللہ کے پاس، دوڑ کے جاؤ رسول کے پاس، کیوں؟ اذا دعاکم، جب وہ پکارے، ہونا عربی کے اعتبار سے ہونا چاہیے تھا اذا دعواکم، جب وہ دونوں پکاریں، یہ نہیں ہے کہ دونوں پکاریں، نہیں، پکارنے والا ایک ہے، جانا ہے دو کی طرف۔ ارے پروردگار یہ دعواتکم کیوں نہیں ہے؟ کیوں نہیں کہ جب وہ دونوں پکاریں؟ کہا ارے بھائی کیا کہتے ہو، کیا میرے پاس دہن ہے؟ کیا میرے پاس آواز ہے؟ کیا میرے پاس زبان ہے؟ نہیں، پکارنے والا ایک ہی ہوگا۔ وہ کون ہوگا؟ وہ وہی ہوگا، وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، آواز میری ہوگی، پکار میری ہوگی، اور زبان میرے حبیب کی ہوگی۔ ایک صلوات بھیجئے بر محمد و آل محمد۔ توجہ سے سنیے گا، چند جملے سے جانے گرامی، وقت نہیں ہے تفصیل میں جانے کا، موضوع بڑا اہم ہے، مگر ایک جملہ عرض کرنا چاہتا ہوں۔ تو اللہ آواز دے رہا ہے کہ جاؤ، زندگی ملے گی، لما یحییکم، کس کے پاس؟ جب نبی پکارے اس کے پاس جاؤ، زندگی ملے گی، اللہ کے پاس جاؤ، زندگی دے گا۔ تو کیا نبی ہم کو زندگی دے سکتا ہے؟ پھر آواز آئی، چلیے آواز آئی۔ بلند آواز صلوات بھیجیے۔ متوجہ عزیزان گرامی، قرآن مجید آواز دے رہا ہے آپ کو دو زندگی دیں گے، ایک اللہ، ایک محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ سورہ انفال ہے، جاؤ جاؤ نبی کے پاس، وہاں حیات ملے گی۔ قرآن نے کہیں نہیں کہا ہے کہ محمد زندہ ہیں، توجہ سے سنیے گا، کسی جگہ قرآن نے نہیں کہا کہ نبی زندہ ہیں، کسی جگہ نبی قرآن نے نہیں کہا کہ پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زندہ ہیں، نہیں، بلکہ قرآن نے کہا کہ پیغمبر زندگی دیتے ہیں۔ مطلب علمی ہے، علمی مطلب ہے، علماء بیٹھے ہیں، ہمارے ہاں اصول ہے، فاقد الشیء لا یعطی شیء، جس کے پاس خود نہ ہو دوسرے کو دے گا کیا؟ جو خود بھوکا ہو دوسرے کو کھلائے گا کیا؟ جو بہنا ہو دوسرے کو پہنائے گا کیا؟ اس کا مطلب قرآن کہتا ہے صرف محمد کو زندہ نہ سمجھو، محمد زندگی دینے والے ہیں۔ ایک صلوات بھیجئے بر محمد و آل محمد۔ تو پہچانیے آج محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو چند لفظوں میں، تو کیا محمد زندگی دے سکتے ہیں؟ بہرحال میں نام محمد کا لیتا ہوں، بہرحال یہاں پر ایک ایک آیا ہے، لیکن الحمدللہ پہچاننے کے لیے ضروری ہے، ہمارے پاس ایک ہی محمد نہیں ہے۔ اولنا محمد، آخرنا محمد، اوسطنا محمد، کلنا محمد۔ جو بات ایک محمد کے لیے ثابت ہو جائے گی وہ سب کے لیے۔ آپ بتائیے کیا محمد زندگی دے سکتے ہیں؟ توجہ، زیادہ وقت نہیں لوں گا۔ اور کتنا اہم ہے، کیا ہم محمد سے مانگ سکتے ہیں؟ اور کبھی کبھی ہمارے جوان علی سے مانگتے ہیں، کیا مانگ سکتے ہیں؟ کہیں محمد سے مانگنا شرک تو نہیں؟ کہیں یا رسول اللہ ہمیں زندگی دیجئے، قرآن کہتا ہے رسول زندگی دیتا ہے۔ تو عزیزان گرامی، مگر پہلے اندازہ کیجئے کہ نبی کا مقام اور زندگی کہاں؟ توجہ فرمائیے،
توحید کا سب سے بڑا آئینہ. آج ہر طرف سے آواز آ رہی، ہونا بھی چاہیے بھائی، ہم بھی توحید مانتے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں. لا الہ، اور اتنا توحید مان لیجئے، اتنا توحید مان لیجئے، سورہ نجم ارشاد ہوتا ہے وَإِنَّ إِلَىٰ رَبِّكَ الْمُنْتَهَىٰ، بس ایک کہو لا الہ الا اللہ. انہو ہوا اضحک و ابکا، وہی ہنساتا ہے وہی رلاتا ہے. انہو ہوا امات و احیا، وہی موت دیتا ہے وہی زندگی دیتا ہے. تو وہی کئی آیتیں ہیں بھائی، کہاں وقت نہیں رہا تفصیل میں جانے کا. مگر تو اگر وہی دیتا ہے تو کیا ہم نبی کو مانگ سکتے ہیں، پیغمبر کو مانگ سکتے ہیں؟ لیکن مقام محمدی، توحید کا سب سے بڑا آئینہ نماز. ابھی ہو رہی تھی نا آذان، ہم بھی انشاءاللہ پڑھیں گے. توحید کا آئینہ چور چور نہ ہو جائے، ہے نا بھائی، کہیں پتھر نہ لگ جائے. توحید کا سب سے بڑا آئینہ نماز ہے کہ نہیں؟ ایک مرتبہ کہیے ایاک نعبد، بس تیری عبادت تجھ سے مدد. آپ کسی سے کیا مانگ سکتے ہیں مدد؟ آپ اب یا محمد کہہ سکتے ہیں؟ ارے یہاں قرآن کہتا تجھ سے. آپ جناب عالی اسی توحید کے آئینے میں انسان کھڑا ہو گیا، کہیں پتھر نہ لگ جائے، ٹوٹ نہ جائے توحید کا آئینہ. مگر کیا کریں مقام محمدی. ایک صحابی جس کا نام تھا ابی ابن کعب، محترم صحابی، اب تفصیل میں نہیں جانا ہے، بخاری شریف میں یہ حدیث ہے، ہماری کتابوں میں حدیث ہے، ہر جگہ یہ حدیث ہے. اب انہوں نے ابی ابن کعب نے آئینہ سجایا توحید کا. اللہ اکبر، نماز شروع. میں مقام محمدی کو پہچانیے گا، زندگی لے کے جائیے گا، کیونکہ محمد علی کی ایصال ثواب کی مجلس ہے. ایک صلوات بھیجیے. دیکھیں ماشاءاللہ بزرگ سامنے بیٹھے ہیں، بلند آواز صلوات بیچتے ہیں. وہ میرے چھوٹے جو میرے عزیز ہیں، میرے آنکھوں کے تارے ہیں بھائی، آپ لوگ جگر پارے ہیں. لہذا اب بزرگ میرا احترام تو کرتے ہیں، تو آپ میرے بچے ہیں، میری اولاد ہے، تھوڑا توجہ کرو نا، میں کیا عرض کر رہا ہوں. تو ایک صحابی نے نماز شروع کی. اللہ اکبر، نماز شروع. آپ پتہ نہیں دوسری رکعت تھی کہ تیسری رکعت تھی. اتنے میں سرکار تشریف لائے، ہمارے پیغمبر تشریف لائے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے. مسجد میں داخل یہ نماز پڑھ رہے ہیں. اللہ اکبر. نبی نے پکارا ابی. آپ جانتے ہیں اگر ہم بھی نماز پڑھ رہے ہوں، کوئی اگر ہم کو پکارے، پہلا خیال کیا آئے گا؟ ارے یہ کیسا آدمی ہے، کیا دیکھ نہیں رہا ہے؟ کچھ کہہ گیا بھائی، توجہ فرمائیے، کچھ کہہ گیا ہے کہ نہیں؟ ارے یہ کیسا آدمی ہے، یہ کیسا، میں دیکھ رہا ہے کہ میں نماز پڑھ رہا ہوں. اب اگر اپنے سے بلند ہے تو نماز جلدی تمام، اور اگر اپنے سے چھوٹا ہے تو آرام سے نماز. لہذا جیسے ہی نبی نے پکارا صحابی کو، تو صحابی نے ویسے ہی دیکھا کون پکارنے والا. اب کیا خیال کیا؟ نماز جلدی تمام. 3 رکعت، چوتھی رکعت پڑھی، دوڑ کے آ گئے. حضور ابی میں نے پکارا تھا، تم آئے نہیں. وہی جواب جو ہم دیں گے نا، کسی کو کہیں گے کیا تم دیکھ نہیں رہا تھا میں نماز پڑھ رہا تھا؟ وہی جواب، حضور میں نماز پڑھ رہا تھا. نبی نے کہا کیا مجھے اپنا جیسا سمجھتے ہو؟ حضور میں نماز پڑھ رہا تھا. حضور نے کہا انہوں نے کہا کنت اصلی، میں نماز پڑھ رہا تھا. حضور نے کہا میں دیکھ رہا تھا. یعنی میں دیکھ رہا تھا، یعنی مجھے اپنا جیسا نہ سمجھو، کوئی مصلحت ہے؟ تو نبی نے پکارا، کہا تم آئے نہیں؟ کہا حضور نماز پڑھ رہا تھا، توحید کا آئینہ میرے سامنے تھا. کہا قرآن نہیں پڑھا ہے؟ کہا حضور پڑھا تو ہے. کہا بھول گئے ہو. کہا حضور کیسے؟ کہا یہ آیت نہیں پڑھی ہے. کہا کون سی آیت؟ کہا سورہ انفال کی آیت نہیں پڑھی؟ جب رسول پکارے تو دوڑ کے جاؤ.
اس لیے کیوں دوڑ کے جاؤ؟ اس لیے اس پکار میں تمہاری حیات ہے. ارے تم ابھی زندہ نہیں ہو، ابھی مردہ ہی ہو. ایک صلوات بھیجیے بر محمد و آل محمد. ہم سے کہہ رہے تھے نماز پڑھ رہے تھے تو ابھی مردہ ہو، ابھی زندہ نہیں. تو کیا کرنا چاہیے؟ کیا نماز توڑ سکتے ہیں؟ ارے نبی پکار ہے. اسی لیے مسلم مسئلہ ہے، فقہی مسئلہ ہے کہ اگر آپ نے نماز شروع کی، توجہ سنیے گا، اگر آپ نے نماز شروع کی، اللہ اکبر، دوسری رکعت میں پہنچ گئے آپ، ایاک نعبد، دائیں مڑ گئے، بتائیں نماز صحیح ہے کہ باطل ہے؟ باطل. تیسری رکعت میں پہنچ گئے، بائیں مڑ گئے، نماز باطل ہے کہ صحیح ہے؟ باطل. اب اگر پڑھنا ہے کہاں سے پڑھنا ہے؟ کہاں سے پڑھیے گا؟ وہیں سے جہاں سے دائیں دیکھا تھا. پھر شروع سے، پھر اللہ اکبر کہو، پھر پہلی رکعت، دوسری رکعت، تیسری رکعت. ارے میرے پروردگار، 3 رکعتیں پڑھ کے ذرا سا مڑ گیا تھا، کہا قبلے سے مڑ گئے، نماز باطل. میں نے کہا اگر آپ کا تیرا رسول پکارے، کہا اگر ایاک نعبد و ایاک نستعین پڑھ رہے ہو، میرا حبیب پکارے، وہیں دوڑ کے جاؤ. اہدنا الصراط المستقیم نہیں کہہ سکتے. ایک صلوات بھیجیں بر محمد و آل محمد. مقام محمد کو پہچانو دنیا والو، تب ہم سے بات کرنا. توجہ، توحید سنیے، توجہ سنیے. دوڑ کے جائیے. نبی نے پکارا، آپ پڑھ رہے تھے ایاک نعبد، نبی نے پکارا، اب دوڑ کے گئے. حضور، نبی نے کہا بیٹھو، یہ کام کرو، وہ کام کرو، ادھر جاؤ، ادھر جاؤ. آدھا گھنٹہ کام کروایا، اس کے بعد کہا جاؤ نماز پڑھو. آپ کہاں سے؟ پھر شروع سے. ارے نہیں، جہاں چھوڑا تھا. نہیں توجہ فرمایا آپ نے. اب آپ کو تکبیر بھی نہیں کہنا ہے، بلکہ آپ نے ایاک نعبد و ایاک نستعین چھوڑا تھا. آپ پڑھیے اہدنا الصراط المستقیم. ارے میرے پروردگار، میں ذرا مڑ گیا تھا، نماز باطل. نبی نے 4 کام کروائے، نماز باطل نہیں. آواز دی جب تم مڑ گئے تھے، قبلے سے مڑ گئے، نماز باطل. مگر جب میرے نبی نے پکارا، تم قبلے سے مڑ گئے اس کی طرف جو قبلے کا قبلہ ہے. ایک صلوات تو بھیجیں بر محمد و آل محمد. شک نہ کیجئے. شک کوئی کر سکتا ہے؟ نہیں. کیوں؟ قرآن نے کہا اقیموا الصلاۃ. توجہ سنیے گا، اقیموا الصلاۃ، نماز قائم کرو. یہ کہاں کہا کہ 1 رکوع کرو 2 سجدے کرو؟ یہی پیغمبر نے ابی سے کہا، ابی میں نے پکارا تم آئے نہیں. کہ میں نماز پڑھ رہا تھا. کہا یہ نماز کس نے سکھائی؟ نہیں توجہ فرمائیں. یہ کس نے کہا 1 رکوع کرو 2 سجدے کرو؟ یہ کس نے کہا صبح کی 2 رکعت پڑھو، ظہر کی 4 رکعت پڑھو؟ کہا حضور آپ نے. کہا سمجھے، نماز اٹھا بیٹھی نہیں، میرا پکار ہے. ایک صلوات بھیجیے بر محمد و آل محمد. نہیں توجہ فرمایا آپ نے. توجہ فرمایا آپ کے نہیں. نبی نے کہا 1 رکوع کرو. ہم 2 رکوع نہیں کر سکتے. اب اگر نبی ہی کہیں گے 2 رکوع کرو، عزیزان گرامی، تو کیا ہم کو نبی حیات دے سکتے ہیں؟ بس مختصر عزیزان گرامی، کیا ہمیں نبی دے سکتے ہیں؟ کیا ہم کہہ سکتے ہیں یا محمد ہم کو حیات دیجئے؟ ایک صلوات بھیجیے. تفصیل میں نہیں جانا ہے، قرآن مجید میں بہت بحثیں ہیں الحمدللہ. توحید کو پہچانیے گا، ایک جملے میں توحید کو پہچانیے الحمدللہ. آگے بڑھنا ہے تو میں نے عرض کیا توحید ایاک نعبد،
وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ سورہ نجم پھر پڑھوں گا، آیتوں کا ترجمہ وقت نہیں رہا آیت پڑھنے کا. بس وہی حیات دیتا ہے، بس وہی زندگی دیتا ہے، بس وہی موت دیتا ہے، بس وہی ہنساتا ہے. اِنَّهُ هُوَ أَغْنَى وَأَقْنَى. بس وہی مالدار بھی بناتا ہے، وہی غریب بھی بناتا ہے، فقیر بھی وہی بناتا ہے، وہی وہ خود کہتا ہے بس میں ہی. آپ بتائیں کسی عورت کے مانگ سکتے ہیں؟ اب اگر وہ خود ہی ان صفتوں کی طرف کسی کو نسبت دے دے، نہیں توجہ فرمایا ہے نا. مختصر ہے بھائی، غنی کون بناتا ہے؟ وہی. اب آج سے نہ مانگا کسی کو بھائی. مال کون دیتا ہے؟ وہی. اولاد کون دیتا ہے؟ وہی. سب کچھ وہی دیتا ہے. اب کس سے مانگنا نہیں بھائی، لکھ کے دو. لیکن قرآن کہتا ہے کب اللہ اکبر، دسترخوان امام جعفر صادق. دسترخوان بچھا ہوا ہے، ابھی بچھے گا انشاءاللہ دسترخوان ہے نا بھائی، نماز کے بعد. ہاں نماز سے پہلے نہیں بھائی، چلو نماز سے پہلے، نماز کے بعد دسترخوان تو بچھے گا، اس پر نعمتیں ہوں گی، ہے نا. اسی طرح امام صادق کا دسترخوان تھا، اس پر معنوی نعمتیں تھیں، علمی نعمتیں، سائنسی نعمتیں، کیسی نعمتیں تھیں. اسی پر ایک دن آج کی نعمتیں، ظاہری نعمتیں تھیں، روٹی غذا، اور امام ابو حنیفہ بیٹھے ہیں. غور سے سنیے گا، توحید عرض میں پڑھ رہا ہوں. ہاں، اور اس کو یاد رکھیں، تفصیل کبھی اگر پسند آئے گا پھر کبھی بلائیے گا، صلوات بھیجیے. تو عزیزان گرامی، دسترخوان سجا ہوا ہے. تو امام علیہ السلام نے کہا بسم اللہ بسم اللہ، روٹی کھائی اور علم تو لیتے تھے. اب جب غذا تمام ہو گئی تو امام نے کہا پڑھیے حمد پڑھیے. کہا کیا؟ تو امام نے کہا الحمدللہ رب العالمین، ھذا منک ومن رسولک. پروردگار تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے، جو یہ نعمت ہم کو ملی یہ تیری طرف سے ہے اور تیرے رسول کی طرف سے. تو امام نے ہم کو بتایا جب کبھی نعمت ملے اللہ کا شکر کرنا، نبی کی تعریف کرنا. یہ تیری طرف سے اور تیرے. امام ابو حنیفہ کا بڑا احسان ہے بھائی، مطلب واضح کرنے کے لیے فوراً سوال کر دیا. کہا حضور یہ تو شرک ہو گیا. کہا کیسے؟ ارے بھائی علمی شخصیتوں کا ہم احترام کرتے ہیں وہاں پہ. اللہ اکبر، امام ابو حنیفہ علمی شخصیت، شاگرد امام جعفر صادق علیہ السلام، یہ احسان ہے. اگر وہ سوال نہ کرتے شاید جواب مبہم رہ جاتا. کہا حضور یہ شرک ہے. کہا کیسے؟ کہا نعمت تو صرف اللہ دیتا ہے، آپ نے رسول کو شریک کر دیا. آپ نے کہا جو کچھ ملتا ہے وہ اللہ دیتا ہے اور اللہ کا رسول. اولاد اللہ دیتا ہے، اللہ کا رسول. مال اللہ دیتا ہے، اللہ کا. بس متوجہ رہیے گا، زیادہ وقت نہیں رہا، منزل دور ہے، بس جو جملے عرض کرنا ہے. تو امام نے کہا قرآن نہیں پڑھا ہے؟ کہا حضور پڑھا ہوں. اور پھر آیت یاد نہیں. کہا یہی فرق ہے، ایک ہوتا ہے علم الدراسہ، ایک ہوتا ہے علم الوراثہ. علم الدراسہ استاد کے پاس جا کے پڑھیے پھر بھول جاتے ہیں، کلاس میں سب برابر نہیں رہتے ہیں نا بھائی. علم الدراسہ استاد کے سامنے کلاس میں گئے، کتاب بغل میں دگوا کے گئے، کچھ یاد رہا کچھ بھول گئے، بھائی میں بھی آپ بھی سب ہی. لیکن دوسرا ہوتا ہے علم الوراثہ، وہ استاد کے سامنے پڑھنے سے حاصل نہیں ہوتا، زبان چوسنے سے. تو قرآن جن کو زبان چوسنے سے ملا وہ بھول نہیں سکتے. کہا پڑھو، آیت پڑھو، آپ بھی یاد رکھیے گا، سورہ توبہ کی آیت وَمَا نَقَمُوا إِلَّا أَنْ أَغْنَاهُمُ اللَّهُ. ارے یہ دشمنان اسلام مسلمانوں کے دشمن کیوں ہو گئے؟ اس لیے کہ ان مسلمانوں کو، توجہ سنیے گا، مسلمانوں کو اغناہم، ان کو غنی بنایا. ابھی میں نے کیا عرض کیا تھا، غنی کون بناتا ہے؟ لا الہ، بس وہی سب کچھ دیتا ہے. مگر سورہ توبہ اغناہم، ان کو غنی بنایا اللہ.
اللہ نے غنی بنایا. اگر آیت رک جاتی ہم بھی رک جاتے, مگر فوراً آیت کہتی ہے وَرَسُولُ, اللہ نے غنی بنایا اور اس کے رسول نے غنی بنایا. متوجہ ہیں؟ اللہ نے غنی بنایا اور اس کے رسول نے غنی بنایا. میں نہیں کہتا ہوں بھائی, قرآن کہتا ہے. آپ بتائیے رسول غنی بنا سکتے ہیں؟ پیغمبر دے سکتے ہیں؟ قرآن نے کہا آگے پڑھو, من فضل, فضل ایک کا ہے, دو کا فضل نہیں ہے. میں اپنی زبان میں کہوں گا, توجہ فرمائیے آپ. تو اللہ بھی دیتا ہے, رسول بھی دیتا ہے. کیا اس کا مطلب, کیا یہ مطلب ہے اس دروازے سے جائیے اللہ دے گا, اس دروازے سے جائیے اللہ رسول دے گا؟ کیا یہی مطلب ہے؟ یہ شرک ہے. میرے جوان متوجہ رہیں. میں سمجھتا ہوں شاید جوان تھک گئے سنتے سنتے. تب آواز پڑا. توجہ فرمایا آپ. اس کا مطلب یہ نہیں, جملہ سنا آپ نے, قرآن کہتا ہے ان کو غنی بنایا رسول نے, ان کو غنی بنایا اللہ نے. کیا مطلب؟ ادھر گئے یا اللہ دے دے, ادھر گئے یا رسول دے دے, ایسا ہے. یہ شرک ہمیں مانتے نہیں. دو دروازے نہیں ہیں. توجہ. پھر کیا مطلب؟ پہلے اللہ دیتا ہے پھر رسول دیتا ہے, یہ بھی شرک. ہمارا اللہ مرنے والا کب ہے؟ پہلے دے گا پھر دے گا نہیں. اسی لیے کہا امام نے سمجھو من فضل. فضل کیا ہے؟ فضل ایک کا ہے. بس اب جوان متوجہ رہیں. ہم کہہ سکتے ہیں یا علی کے نہیں, ہم کہہ سکتے ہیں یا محمد کے نہیں. توجہ سنیے, امام نے فرمایا مطلب کیا ہے. مطلب اللہ بھی غنی بناتا ہے, رسول بھی. من فضل ہی ہونا چاہیے تھا من فضل ہی ماں. وہ دونوں اپنے فضل سے, اللہ اپنے فضل سے, رسول. ایسا نہیں ہے. نہیں, قرآن کہتا ہے من فضل, فضل ایک کا ہے. متوجہ ہیں کہ نہیں؟ اب آپ نے دیکھا ہے چشمہ, چشمہ دیکھا ہے؟ نہیں دیکھا ہے تو کشمیر چلیے. لیکن آج نہیں, وہاں مائنس چل رہا ہے بھائی. ہاں وہاں مائنس ہے, وہاں نہ جائیے, وہاں چشمہ ہے. اور اگر نہیں چشمہ دیکھا ہے, نل دیکھا ہے؟ آپ کے گھر میں نل ہے کہ نہیں ہے؟ ماشاء اللہ. ایک صاحب آ گئے پانی پی کے, کہنے لگے پانی نے مجھے سیر کر دیا. سچ ہے کہ جھوٹ؟ شرک تو نہیں. دوسرا آیا, نل نے مجھے سیر کر دیا. شرک تو نہیں ہے؟ میں بات کہہ دیا بھائی. نہیں توجہ فرمائے, بس توجہ فرمائیے. تو چشمہ وہ جگہ ہے جہاں سے زمین کے اندر سے پانی نکلتا ہے. نل وہ جگہ ہے جہاں سے پانی آتا ہے زمین کے اندر سے. پانی ہے خزانے میں, متوجہ رہیے گا, پانی ہے خزانے میں. لیکن اگر کوئی پیاسا کہے گا میں نل کے پاس نہیں جاؤں گا, میں چشمے کے پاس نہیں جاؤں گا, میں خزانے کے پاس جاؤں گا, نہ جانے کتنے ڈوب گئے. سلامات بھیجیں بر محمد. جنہوں نے چشمہ چھوڑ کے پانی تلاش کرنا چاہا, 100 فٹ 150 فٹ 200 فٹ اترنا پڑا, پھر واپس نہیں آئے, ڈوب گئے. خزانے تک پہنچ نہیں سکتے. خزانے میں پانی ہے مگر آتا ہے چشمے سے, لینا ہے تو چشمے سے لے لو. بس ایک مرتبہ اللہ نے آواز دی, کنت کنزا مخفیا, میں بھی پوشیدہ خزانہ. میں پوشیدہ خزانہ. بتائیے, اللہ پوشیدہ سب لکھتے ہیں اس حدیث کو, علماء اہل سنت بھی لکھتے ہیں, ہم بھی لکھتے ہیں, سب لکھتے ہیں. اللہ نے کہا میں خزانہ, وہ بھی پوشیدہ. آپ جب خزانہ ہے کاہے کا؟ پیٹرول کا, سونے کا, چاندی کا, کاہے کا خزانہ ہے؟ ارے کہیے وہ اپنے کمال اور اپنے جمال کا خزانہ, قدرت کا خزانہ, علم کا خزانہ, رزق دینے کا خزانہ, اولاد دینے کا خزانہ, مال دینے کا خزانہ, سب وہی دیتا ہے. خزانہ وہی ہے. آواز دی مجھ تک نہیں پہنچ سکتے. میں جس چشمے سے دیتا ہوں اسی چشمے کا نام ہے محمد. یا رسول اللہ,
جس چشمے سے دیتا ہوں، اب اپنے الفاظ، جس نل سے، جس چشمے سے دیتا ہوں، چشمے کا نام ہے محمد، دیتا میں ہوں، حیات وہ دیتا ہے، مال وہ دیتا ہے، رزق وہ دیتا ہے، مگر ملے گا کہاں سے؟ چشمے سے۔ توجہ سے سنیے گا، اب اگر کوئی کہے گا چشمے نے مجھے زندہ کیا، کیا شرک ہے؟ ارے میں بتاتا ہوں، قرآن کہتا ہے حضرت عیسیٰ کے بارے میں، اگر کوئی قرآن کی ایک آیت کا انکار کرے گا، کیا مسلمان رہے گا؟ رہے گا؟ نہیں مسلمان رہے گا۔ مگر قرآن کہتا ہے اے عیسیٰ یاد کرو وہ نعمتیں جب تم مرد کو زندہ کرتے تھے، بیماروں کو شفا۔ گویا قرآن نے جناب عیسیٰ کی کلینک پر سائن بورڈ لگایا، انہیں عیسیٰ زندہ کرتے ہیں، ہے قرآن کہتا ہے کہ نہیں؟ تم زندہ کرتے ہو۔ کون کہتا ہے؟ میں۔ خدا کہتا ہے عیسیٰ سے، عیسیٰ تم زندہ کرتے ہو، تم حیات دیتے ہو، تم بیماروں کو شفا دیتے ہو۔ توجہ سنیے گا، ہے متوجہ؟ جب تم بیماروں کو شفا دیتے ہو، قرآن نے سائن بورڈ لگایا عیسیٰ کا کلینک ہے، اب اگر شفا لینا ہے عیسیٰ کے پاس جاؤ، ہے قرآن کہتا ہے کہ نہیں؟ اب ایک بڑھیا بیچاری، اس کا بیٹا بیمار تھا، وہ دوڑ کے گئی عیسیٰ کے کلینک پر، ارے عیسیٰ قرآن نے کہا کہ تم شفا دیتے ہو، میرے بیٹے کو شفا دے دو۔ مگر عیسیٰ موجود نہیں تھے، وہ پردے غیب میں تھے، ادھر چلے گئے تھے۔ یہ بڑھیا پکارے گی کہ نہیں پکارے گی؟ کیا کہے گی؟ یا عیسیٰ میرے بیٹے کو شفا دو، کہیں کفر تو نہیں؟ نہیں توجہ فرمایا آپ نے۔ ایک صلوات بھیجئے پر محمد۔ ختم کیا بس؟ نہیں، بہت بہت شکریہ، اتنا آپ نے سن لیا، بہت سن لیا آپ نے، نہیں توجہ فرمائی۔ بھائی جائے گی کہ نہیں؟ ڈاکٹر کو پکارے گی کہ نہیں؟ جب عیسیٰ سامنے ہیں کہیں گے شفا دے دو، قرآن کہتا ہے، مگر عیسیٰ اس وقت سامنے نہیں، گھر میں ہے، بڑھیا پکارے گی کہ نہیں؟ عیسیٰ نکل جاؤ، میرے بیٹے کو شفا دو، شرک تو نہیں؟ تو محمد پردے غیب میں ہیں، ہم پکاریں گے یا محمد۔ ایک صلوات بھیجئے پر محمد وآل محمد۔ بلند آواز صلوات بھیجئے پر محمد وآل۔ بس بس بس، میں ایک جملہ اور عرض کرنا ہے، تو محمد ہیں، اس میں کوئی نہیں ہے، چشمہ محمد جو چشمہ ہے، سب دیتا ہے، لے لو مانگو، جب اس کو اللہ اکبر، جو مانگنا ہے اللہ دے گا، بس اللہ لا الہ۔ مگر چشمہ کون ہے؟ محمد۔ متوجہ ہیں کہ نہیں؟ مگر ایک مسئلہ آ گیا نا، اب وقت نہیں ہے، نبوت ختم، رسالت ختم، بتائیے جو چیز ختم ہو جاتی ہے وہاں سے کوئی نکلتا ہے نہیں؟ چشمہ بند، پھر کس چشمے سے دے رہے تھے پیغمبر؟ ماننا پڑے گا کوئی اور چشمہ ہے جو قیامت تک باقی ہے نا بھائی؟ اور وہ کہاں سے نکلتا ہے؟ یہ چشمہ ذرا گہرائی میں ہوتا ہے، اور گہرائی کو عربی میں غدیر کہتے ہیں۔ اسی لیے نبی نے اپنے چشمے کو کہا کہ غدیر سے ملا دو، حیات کا پانی ملتا رہے گا۔ محمد بھی حیات دے گا، علی بھی حیات دے گا، ملا دو محمد علی کو۔ اب آپ خاص طور پر اپنے بچوں سے گزارش ہے، 2 جملے اور آپ کی زحمت تمام۔ ارے بہرحال آپ کا شکر گزار ہوں، مگر غور کیجئے، فکر کیجئے، مجالس کی قدر کیجئے۔ میرے عزیز ہیں، واقعی وہ میری قدر کرتے ہیں، کیونکہ یہ جملہ میں کہتا ہوں اور بار بار اس کو دہراؤں گا، سنیے، خاص طور میرے نوجوان سنیں۔ ماشاءاللہ ہمیں علم چاہیے، علم، ڈاکٹر، انجینئر سب چاہیے، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن یہ کہاں پیدا ہوتے ہیں؟ اسکول میں۔ مگر پہلا جو بچہ جاتا ہے وہ نرسری میں جاتا ہے متوجہ ہے کہ نہیں؟ آپ جب نرسری میں میرا بچہ، آپ کا بچہ گیا، بھائی بڑے بڑے اسکول میں بھیجیے، وقت نہیں ہے علم کی اہمیت بیان کروں، لیکن وہاں جو پہلا درس اے فار ایپل، بی فار بال، سی فار کیٹ، صرف صورتیں دکھلاتے ہیں، نام یاد کراتے ہیں، دوسرے سال بھی یہی، تیسرے سال بھی یہی، 10ویں سال بھی یہی، آپ برداشت کریں گے؟ آپ برداشت کریں گے اپنے بچے کو ایسے مدرسے میں؟ کہیں گے یہ مدرسہ کتنا گھاٹے والا ہے، 10 برس کے بعد بھی وہی درس،
میں نے کہا پھر؟ کہا مولانا اس وقت بچہ تھا، لہذا سورت دکھلانا تھا، نام یاد کرانا، اب ین 10th میں پہنچ گیا، 12th میں پہنچ گیا، اب ایپل نہیں ایپل کی حقیقت بتانا ہے۔ اب بتائیے جب دنیاوی مدرسے کو آپ برداشت نہیں کریں گے، یہ مجلس تو امام حسین کا مدرسہ ہے۔ یہ مدرسہ ہے، یہ یونیورسٹی ہے امام حسین کی۔ اب بتائیے، اگر توجہ فرمائیے گا، آج بھی ہمارا نوجوان جو 30 برس کا ہے اتنا ہی حسین کو جانتا ہے جتنا 20 برس پہلے۔ یہ نقصان ہے کہ گھاٹا؟ نہیں، توجہ فرمائیے۔ میں نے کہا پھر کیا؟ کہا اس وقت بچہ تھا، ہاتھ میں علم تھمانا تھا یا عباس بتانا تھا، اب یہ 20 برس کا ہو گیا، اب اس پھریرے میں عباس کی وفا سکھانا ہے۔ بس بلند آواز صلوات۔ میرے نوجوانوں خاص طور کو سنو میرے جناب، میں چلا جاؤں گا، میں کشمیر کا ہوں، اب پتہ نہیں آئیں گے کہ نہیں آئیں گے، لیکن اگر آپ یہ جملہ سنیں گے میری قبر روشن ہو جائے گی، میری قبر نورانی ہو جائے گی، محمد علی کی قبر نورانی ہو جائے گی۔ توجہ سنیے گا۔ تو چشمہ ہمارے پاس، چشمہ حیات کس کے پاس؟ میں نے بھی عرض کیا، غدیر ہمارے پاس، محمد ہمارے پاس، علی ہمارے پاس، چشمہ حیات ہمارے پاس۔ متوجہ رہیے گا، یہ جملہ سنیے گا، بڑا شکر گزار رہوں گا، بزرگوں کا چھوٹوں کا بھی۔ بتائیے دنیا میں کسی قوم کے پاس حیات کی علامت ہے؟ نہیں ہے، کسی بھی قوم کے پاس۔ پھر کس کے پاس؟ ہمارے پاس ہے حیات کی۔ بتائیے کیا ہے؟ کیا ہے؟ سنیے، جب کسی ملک کا وزیر اعظم مر جاتا ہے یا صدر مر جاتا ہے، جھنڈا جھک جاتا ہے۔ جھنڈا جھک جاتا ہے، کیوں؟ سردار مر گیا، سردار مر گیا۔ جب تک کھڑا ہے اعلان ہے کہ سردار زندہ ہے۔ اب بتائیے، علم کھڑا ہو کے بتاتا ہے ہمارے پاس سردار پردے گئے پہ زندہ ہے۔ علم اٹھانے کا مطلب یہ ہے کہ ہم بے سردار نہیں ہیں، ہمارا صدر بھی زندہ، ہمارا وزیر اعظم بھی زندہ پردہ غیب میں نہیں، ہمارا چشمہ حیات زندہ ہے۔ توجہ سنیے گا۔ تو چشمہ حیات ہمارے پاس، علم کھڑا ہونے کا مطلب حیات ہمارے پاس، یہ علم مطلب ہے دوسروں کو بلانے کا۔ آ جاؤ یہاں پی لو۔ ارے سب کو بلائیے، ہندو ہو، عیسائی ہو، یہودی ہو، سکھ ہو، غیر ہو، سب کو بلائیے، کہیے کہ یہاں چشمہ حیات ہے۔ ایسا جملہ نہ کہیے جو آیا ہو وہی بھاگ جائے۔ ایک صلوات بھیجیے بر محمد وال۔ بس ختم کیا مجلس کو، ختم کیا مجلس کو عزیزان گرامی۔ یہ مجلس چشمہ حیات ہے۔ ارے جو ڈاکٹر ہوتا ہے، سائن بورڈ ہوتا ہے، کیا وہ پوچھتا ہے آپ ہندو ہیں؟ کیا مریض سے پوچھتا ہے ہندو ہے؟ کیا مریض سے پوچھتا ہے سکھ ہے؟ نہیں، ڈاکٹر ہے، مطلب ہے کہ تم آؤ ہم علاج کرتے ہیں۔ اب اگر آپ بھگا دیں گے تو امام زمانہ کو کون سا منہ دکھائیں گے؟ کیا جواب دیجیے گا کل امام زمانہ کو؟ وہ کہتے ہیں سائن بورڈ ہے، یہ مجلس سائن بورڈ ہے، بلاؤ، امام زمانہ علاج کریں گے، امام زمانہ آپ کو حیات دیں گے۔ دوسروں کو بلائیے، غیروں کو بلائیے۔ ایسا نہ کہیے کہ اگر آیا ہو تو وہی بھاگ جائے۔ نہیں، آپ کا نہیں، یہ کلینک امام زمانہ کا۔ بس ختم کیا۔ لہذا عزیزان گرامی، اسی لیے اگر آپ کو دیکھنا ہے ہم زندہ ہیں کہ نہیں، لباس کو میرے نہ دیکھیے، قبا ہے، امامہ ہے، ردا ہے، جوان کو نہ دیکھیے کالج جا رہا ہے، بلکہ قوموں کی حیات،
ان کے تخیل پر ہے موقوف، قوموں کی حیات ان کے تخیل پر ہے موقوف۔ اگر آپ کو دیکھنا ہے کہ ہماری قوم زندہ ہے کہ نہیں، اس کی فکر دیکھیے، فکر زندہ ہے کہ نہیں۔ یہ نہیں دیکھیے پہنتی کیا ہے، کھاتی کیا ہے، چلتی کیا، ہماری قوم کیا ہے، نہیں، یہ دیکھیے فکر زندہ ہے۔ اگر فکر زندہ ہے قوم زندہ ہے۔ میرے بچوں اپنی فکر بلند کرو، اپنی فکر بہت بلند کرو۔ اللہ اکبر، اب موقع نہیں میں پڑھتا امام زمانہ کا فکر، اللہ اکبر، بس ختم کیا میں نے۔ ہاں جی ثانی، لہذا پکاریے پکاریے، علم لے کے بازار میں جائیے، اعلان کیجئے کہ حیات ہمارے پاس، تم بھی لے لو، دوا کھانا ہمارے پاس، تم بھی لے لو، شفا یہاں سے لے لو۔ یہی ہے، اللہ اکبر۔ اسی لیے یہ ذمہ داری آپ نے اٹھائی ہے، اسی لیے آپ الحمدللہ رجل ہیں، آپ مردہ نہیں ہیں۔ اس لیے پیغمبر نے فرمایا علم اٹھانے کا کس کو حق ہے؟ کس کو؟ خیبر تک علم آزاد تھا، جو چاہتا اٹھاتا، کلینک کو جو کھولتا وہ کھولتا۔ خیبر میں پیغمبر نے پابندی لگائی، وہی اٹھائے گا جو رجل ہوگا، وہی اٹھائے گا جو رجل ہوگا۔ اگر رجل نہیں ہے علم کو ہاتھ نہ لگاؤ، غصبی ہو جائے گا، غصبی۔ کیونکہ پیغمبر نے خیبر کے بعد پابندی لگائی، ختم کیا میں نے۔ رجل کس کو کہتے ہیں؟ جب مرد جو عورت کے مقابلے میں، تو کیا ہماری بہن علم نہیں اٹھا سکتی؟ کیا ہماری بہن بیٹی ہماری علم اٹھا نہیں سکتی؟ قرآن پیغمبر نے کہا کل اس کو دوں گا جو رجل ہوگا۔ کیا جو مرد، یہ مرد نہیں، قرآن کہتا ہے رجل کون ہوگا؟ وَمِنَ الْمُؤْمِنِينَ رِجَالٌ صَدَقُوا مَا عَاهَدُوا اللَّهَ عَلَيْهِ۔ مومنین میں مومن تو سب ہیں، مگر رجال وہی ہیں جو اس وعدے کو سچا کر دکھاتے ہیں جو اللہ سے کیا ہے۔ بس عزیزان گرامی، ایک صلوات تو بھیجئے، آپ کی زحمت تمام۔ بس شکریہ شکریہ، متوجہ ہیں؟ پیغمبر نے کیا کہا؟ اب علم وہی اٹھائے گا جو وفادار ہوگا، جس نے وہ وعدہ سچا کر دکھایا ہو جو اللہ سے کیا ہے۔ تو علم اٹھانے سے پہلے دیکھیے آپ نے اللہ سے وعدہ تو نہیں کیا ہے؟ نماز پڑھنے کا وعدہ، روزہ رکھنے کا وعدہ، حج کرنے کا وعدہ، شیطان سے دور رہنے کا وعدہ، شیطان سے دور رہنے کا وعدہ۔ اگر آپ شیطان سے دور رہتے علم اٹھائیے۔ یہی وجہ ہے پیغمبر نے کہا کہ علمدار اتنا وفادار ہوتا ہے، علمدار اتنا وفادار ہوتا ہے کہ شانے کٹ جاتے ہیں مگر علم گرنے نہیں دیتا۔ بس آمادہ ہو جا میرے جوانوں، چند جملے عرض کرنا ہے آپ کی خدمت میں۔ کون علمدار کی تعریف کر سکتا ہے؟ کون عباس کی تعریف بیان کر سکتا ہے؟ کوئی کر سکتا ہے؟ یقیناً حسن علی کا بھائی محمد علی اس دنیا سے گزر گئے، اور ماشاءاللہ ان بچوں کا باپ کا سایہ سوچ گئے، لیکن وہ زندہ ہیں نا، زندہ۔ اللہ اکبر، مگر اللہ اکبر۔ حسن علی خدا آپ کو سلامت رکھے، سوچ پڑھتے رہیے، لیکن آپ نے اپنے بھائی کو اٹھایا نا، شانے کٹے ہوئے تو نہیں دیکھے۔ میرے عزیزوں، میرے نوری نظر، میں جانتا ہوں محمد علی کیا، اس لیے ہمیشہ محمد علی کا رابطہ مجھ سے رہتا تھا، ٹیلی فون پر مسئلے پوچھنا، بات کرنا، بہت گہرا رابطہ، واقعی میرے بھائی، اور ہم بہرحال کا رشتہ ہمارے ساتھ تھا۔ مگر ان کو تسلی دینا چاہتا ہوں، آپ کے بابا کا تو انتقال ہو گیا نا، آ گیا نا آپ کے بابا کا انتقال، مگر پیاسا تو نہیں تھا، آپ نے پانی تو پلایا ہوگا نا۔ مگر ذرا حسین کے دل سے پوچھئے، جس نے علمدار کو رخصت کیا، بھائی کو رخصت کیا، مگر کس انداز سے؟ آگئے عباس علمدار حسین کی خدمت میں، مولا مجھے اجازت دیجئے، عباس کہاں جاؤ گے؟ مولا میدان جاؤں گا۔ کہا عباس تم میری لشکر کی زینت ہو، کمانڈر ہو۔ کہا مولا میں کمانڈر ہوں نا، جہاں میرا لشکر گیا وہیں تو میں جاؤں گا۔
کہا عباس ذرا کان لگا کے سنو یہ آواز کیا؟ آواز آئی آل عطاش آل عطاش۔ کہا پانی کا انتظام کرو، علمدار چلے پانی کا انتظام کرنے کے لیے۔ بہت ہو گیا، مصاب ہو گئے آپ الحمدللہ۔ بہرحال محمد علی خود ذاکر تھے، وہ جانتے ہیں اگر ذکر ایک جملہ ہوگا ایک آنسو نکلے گا کافی ہے، میں 2 جملے پڑھنا چاہتا ہوں۔ آ گئے سکینہ بی بی، سکینہ بی بی لاؤ اپنا مشکیزہ، اب عباس پانی لے کے آئے گا۔ جناب سکینہ نے چھوٹے چھوٹے بچوں کو جمع کیا، بچوں نہ رو نہ رو، میرا چچا گیا، صرف دعائیں کرتے، صرف دعائیں کرتے رہو۔ اللہ اکبر، مصلی بچھایا، مصلی بچھایا، عباس روانہ، رخصت ہو جناب زینب سے رخصت، دوسرے سے رخصت ہو کے جناب عباس روانہ ہو گئے۔ اللہ اکبر۔ آپ تو جانتے ہیں، سنتے ہیں نا، علم اٹھتا تھا، سکینہ کا دل بہل جاتا تھا، اگر علم گرچا تھا سکینہ رونے لگتی تھی، اللہ میرے امو کی خیر ہو۔ آخر علم گر گیا، کیسے گرا میں نے کسی کتاب میں نہیں دیکھا، مگر میرے استاد محترم سرکار ظفر الملت مولانا ظفر الحسن صاحب قبلہ بنارس بزرگ جانتے ہیں، وہ فرماتے تھے کہ ایک زائر تھا، وہ زیارت کرنے کربلا آیا، شاعر تھا، اس نے شعر لکھنا شروع کیا، کہا میں جناب عباس کی شان میں ایک قصیدہ لکھ دوں، ایک سلام لکھ دوں۔ اب لکھتا گیا، قلم روک دیا، کہا میں عباس کو حد سے آگے بڑھاتا ہوں، زیادہ تعریف کر رہا ہوں، یہ گلو ہے، میں عباس کو گلو کر رہا ہوں، زیادہ اللہ اکبر آگے بڑھا رہا ہوں۔ قلم روک دیا، سو گئے۔ جب سو گئے، رات میں خواب میں تشریف لائے جناب عباس، کہا میرے ذاکر تم تو میرا قصیدہ لکھ رہے تھے، اب روکا قلم کیوں؟ کہا مولا گلو ہو رہا تھا، میں سمجھا کہ حد سے زیادہ تعریف کر رہا ہوں۔ کہا میرے ایک سوال کا جواب دو، پھر بتانا گلو ہے، کیا تم میری تعریف کر سکتے ہو؟ کہا مولا فرمائیے۔ کہا جو بلندی سے نیچے آتا ہے وہ کیا کرتا ہے؟ کہا مولا وہ ہاتھوں کا سہارا لیتا ہے۔ کہا بتا جس کے شانے کاٹے جا چکے ہوں، ارے سر پر گرز لگ گیا، میں زمین کربلا پر آ گیا، میرا سر۔ جزاکم ربکم۔ کہا بتا میرے سر کا کیا عالم تھا، ارے کیا تم میری تعریف کر سکتے ہو؟ بس عزادارو، جیسے عباس گھوڑے سے گرے، آواز دی مولا ادرکنی، مولا میری خبر لیجئے۔ حسین نے کمر تھام لیا، الان انکسر ظہری، بھائی حسن علی آپ کی کمر بھی ٹوٹ گئی، اس میں کوئی شک نہیں، بھائی کا دنیا سے نکل جانا، مگر الحمدللہ اپنے اپنے بھائی کے سرانے پوچھ کے کیا دیکھا؟ ارے آپ کے بھائی کا بدن سالم تھا، مگر جب حسین اپنے بھائی کے سرانے پہنچے کیا دیکھا؟ جناب عباس ایڑیاں رگڑ رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ کہا عباس کسی چیز کی تمنا تو نہیں؟ کہا مولا دنیا میں آیا تھا، آپ کی زیارت کر چکا تھا، اب جا رہا ہوں، چاہتا ہوں آپ کی زیارت کر کے جاؤں۔ کہا میری زیارت کرو۔ کہا مولا کیسے کرو؟ ایک آنکھ میں تیر، ایک آنکھ میں خون جمع ہوا، ارے حسین نے تیر نکالا، عباس نے رگڑی، مولا قربان ہو گیا۔ حسین نے کہا میری کمر ٹوٹ گئی، علم کھڑا ہو گیا، علم کو لے کے چلے، سکینہ کو بچوں کو بلایا، بچوں آ جاؤ میرا چچا آ رہا ہے، پانی آ رہا ہے۔ اے محمد علی کی بیٹی ہو، خدا کو صبر دے، سب بچوں
بچوں صبر دے. مگر جب حسین آگے چلے سکینہ نے چھوٹے چھوٹے بچوں کو بلایا کہ میرا امو آ رہا ہے پانی ملے گا. مگر جیسے دیکھا علم تو آیا مگر علمدار نہیں. ارے ایک مرتبہ سکینہ آواز دی بابا میرے امو کہاں گئے, میرے امو کہاں گئے. کہا بیٹی اب پانی نہ مانگو اس لیے کہ عباس کے شانے کاٹے گئے. ارے سکینہ نے بچوں سے کہا بچوں اپنے کوزے توڑ دو وہ پانی نہیں ملے گا. مگر میں عرض کروں گا بچوں, اے محمد علی کے بچوں, آپ کو کھانا بھی تو مل گیا, آپ کو سب کو تو مل گیا بابا کی وفات کے بعد. مگر حسین کی سکینہ زندانی شام میں بیان کرتی ہے پھپھی اماں پانی نہیں ملا, ہڈیاں سلگ رہی ہیں, بدن جل رہا ہے, میں اس دنیا سے جا. صلی اللہ علیہ یا ابا عبداللہ, صلی اللہ علیہ یا ابن رسول اللہ, ہوا شہیدہ و مظلومہ و غریبہ, یا لیتنا کنا ماکم فنفوز ماکم فوزا عظیما. السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین. پروردگار تجھے واسطہ ہے سکینہ کے رونے کا, خدایا تجھے واسطہ ہے حسین کے رونے کا. ہمارے ان آنسوں کو قبول فرما, ہمیں حسین کے عزاداروں میں شامل فرما, ہمیں حسین کے عزاداروں میں محشور فرما. پروردگار تجھے محمد و آل محمد کا واسطہ, جو ہمارے نوجوان بے روزگار ہیں, پڑھے لکھے بیکار ہیں, ان کو بہتری روزگار عنایت فرما, بہتری کاروبار ان کو عنایت فرما. جن کے پاس کاروبار ہے, منصب ہے, تجارت ہے, ان کو برکت اور حقوق ادا کرنے کی توفیق عنایت فرما. پروردگار جو ہمیں بچے پڑھ رہے ہیں ان کو ہر امتحان میں بڑی بڑی کامیابی سے مشرف فرما. ہماری ایک دعا ہے, وارث حسین جو پردے گئے, میں اس کی ان کی ظہور میں تعجیل فرما, ان کے دیدار سے ہمارے گناہگار آنکھوں کو پرنور فرما. پروردگار ہمارے جوانوں کو, خاص طور ہم سب کو, اور خاص طور ہمارے جوان بیٹوں بیٹیوں کو گناہوں سے محفوظ رکھنا. ہمیں اسلام و امامت کی معرفت عنایت فرما. جہاں جہاں مسلمان ہیں چنگ ظلم میں اس وقت لگے ہوئے مسلمان پریشانیوں میں, خدا بندہ تمام مسلمانوں میں اتحاد و اتفاق کی نعمت عنایت فرما. پروردگار جہاں جہاں مسلمان ہیں ان سب مسلمانوں کو ظالموں کے پنجے سے آزاد فرما. پروردگار دنیا میں ہر انسان کو جس کو بھی پریشانی, اس لیے ہمارا دین صرف اسلام صرف مسلمانوں کے لیے نہیں ہے, بلکہ ہم جب دعا کرتے ہیں ماہ مبارک رمضان میں ہم کہتے ہیں اللہم اغنی کل فقیر, خدا بندہ ہر فقیر کو, ہر محتاج کو, چاہے وہ کسی بھی ملت سے ہو, کسی مکتب سے ہو, خدا بندہ ان سب کی پریشانی کو دور فرما. ظالموں کو نیست و نابود فرما, دشمنان اسلام کو نیست و نابود فرما. پروردگار ہم نے جو یہ پڑھا, جو بیان کیا, خدا بندہ اس کو امام عصر کے خدمت میں حاضر کر کے اس کے ثواب سے تمام مرحومین, خاص طور حضار کے ارواح, اور خاص طور پر جناب محمد علی مرحوم اور جناب ضمیر حسن صاحب کی روح کو مسرور فرما, ان کے قبول کو منور فرما. بحق واہ حسینہ واہ حسینہ واہ حسین.